ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حسن رضا پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کے اس فیصلے کے بعد یا اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ ہم ایسا کوئی پیکیج نہیں لا رہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیں، آرٹیکل 189 اور 190 آف دی کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ، آرڈر یا ڈائریکشن کو ہر ادارے یا ہر انڈیویجول نے اس کو ماننا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے، سارے آپ بات کر رہے ہیں، سارے ٹی وی چینلز پہ اور اپوزیشن بھی اور باقی بھی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا جو شارٹ آرڈر ہے میجورٹی ویو کا، اس میں انہوں نے خود ایک ونڈو نہیں اوپن کی، اور وہ ونڈو اوپن کی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. وہ تو اس لیے کیا کہ 13 جنوری کے فیصلے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑے، جس لیے بھی کیا اس کو چھوڑے کر دیا انہوں نے. اس کا بینیفیشل کون تھا؟ یہی لوگ تھے نا، الیکشن کمیشن. انہوں نے اپلیکیشن دے دی کہ اگر اسٹریٹ اپ آرڈر آ جاتا کہ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ پھر ان کے پاس شاید رستہ نہ ہوتا. یہ ونڈو خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے کھولی ہے. اور دوسری بات، وہ چلے گئے، پھر دیکھا کہ ایک ریویو پٹیشن آ گئی، دوسری آئی، تیسری آئی، اور پھر لا محالہ طور پہ وہ اپلیکیشن ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ریویو میں آ گیا. اب یہ رائٹ ہے. اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے ریزرو کرنا معزز جج صاحبان کا رائٹ ہے، اس کو کسی مناسب وقت پہ جب سارے دستخط ہو جاتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں، لیکن اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہیے تھا کہ ڈیٹیل آرڈر جاری کر دیتے، اور ریویو پٹیشنز کو جس طرح 3 ممبرز بینچ کے روبرو پیش کیا گیا سینئر کمیٹی کے پاس کہ آپ اس کو فکس کریں، وہ فکس کر دیں. چونکہ دو ججز کا ڈائسینٹنگ نوٹ آ گیا، اس میں ایک چیز بہت خطرناک ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں. سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو لے کے اس کا ون فار آل اس کا سیٹلمنٹ کرے. اگر بنتی ہیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں یا سنی اطاعت کونسل کی بنتی ہیں، وہ فیصلہ کر دے. الٹیمیٹ ڈیسیژن تو انہوں نے کرنا ہے. شعیب شاہین صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یہ؟ اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہ کس طریقے سے ہو گیا کہ جو 2 ججز ہیں انہوں نے اپنا تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا، اور جس چیز سے انہوں نے اختلاف کیا ہے وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی؟ یعنی کہ ابھی جو فیصلہ، تفصیلی فیصلہ ججز کے 8 ججز کے ذہنوں میں موجود ہے، وہ صفحے پر ابھی قلم بند نہیں ہوا، ہمارے سامنے نہیں آیا، اس کے ساتھ اختلاف سامنے آ گیا. یہ کبھی آپ نے دیکھا یا سنا؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا صرف انوکھا واقعہ نہیں، یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. یہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. جو بھی ڈیفرنس آف اوپینین یا ڈیسنٹنگ نوٹ ہوتا ہے، یہ پہلے مین ججمنٹ آیا کرتی ہے، اس مین ججمنٹ کا وہ پارٹ ہوتا ہے، وہ ڈیسنٹنگ نوٹ ہوا کرتا ہے. دیٹ از ناٹ دی ججمنٹ اینڈ آرڈر. لہٰذا ان کو پہلے لکھ کے شائع کر دینا، اور ان ریزن سے ہو سکتا ہے ان ریزنز کی آدھی ریزن سے آپ اتفاق کریں، آدھی سے اختلاف کریں، وہ آنے تو دیں. وہ تو ابھی آئے ہی نہیں ہیں. آپ نے ڈیسنٹ کس سے کیا ہے؟ تو آپ ڈیسنٹنگ آرڈر تو آپ نے کر دیا پہلے، شارٹ آرڈر، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ریزنز بھی لکھ لی ہوں گی، لیکن جن سے آپ ڈیسنٹ کر رہے ہو، جن ریزنز سے، ان ریزنز کو آپ نے انتظار ہی نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ اکٹھے ڈیسائیڈ ہوا کرتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو شارٹ آرڈر یا ڈیسنٹنگ آرڈر ہے، وہ ڈیسنٹنگ ریزنز ہیں، ڈیسنٹنگ نوٹ ہے، وہ پہلے شائع ہو جائے اور پبلش ہو جائے، اور جو میجر ججمنٹ ہے اور وہ جو ریزنز ہیں، وہ جو ڈیٹیل ریزنز آنی تھی، وہ ابھی شائع نہیں ہوئی اور جاری نہیں ہوئی. اچھا مجھے بتائیں 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ گزشتہ روز جو بات کی ہے گنڈا پور صاحب نے، اس سے تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ اب جس قسم کے رابطوں کا سلسلہ چل نکلا ہے تو مستقبل میں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ سن لیں ذرا علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے گزشتہ رات کیا کہا ہے. جی شعیب شاہین صاحب، لیول دیکھ کر رابطہ ہوا ہے، کسی ہائی لیول پر رابطہ ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے، اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت کا کوئی آئیڈیا ہے؟ پشاور سے تھی، راولپنڈی سے، اسلام آباد سے، کہاں سے؟ اور کیا ان کے کہنے پر 22 اگست کا جلسہ اگر ملتوی ہو گیا تو 8 ستمبر کیا یقینی ہے؟ دیکھیں 8 سپٹمبر وہ بھی جو جلسہ ملتوی ہوا ہے خان صاحب کے حکم پہ ہوا ہے، ان کو جو کچھ سچویشن پکچر پیش کی گئی، لیکن بہرحال ہم تو تیار تھے. اور آپ کو پتا ہے جس انداز سے میں نے تو ذاتی طور پر بھی ڈیفر کیا تھا کہ یہ جلسہ ہر حال میں ہونا چاہیے تھا. مگر اب خان صاحب نے کل واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اب میرا بھی کوئی پیغام لے کر آئے کہ جی شعیب شاہین
کو فلاں نے میسج دے دیا، علی امین گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے میسج دے دیا کہ جی اب آپ اس جلسے کو ملتوی کر دیں، تو بھی میرا پیغام دے دیں ملتوی نہیں ہوگا، ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ یقین تو خیر نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ رکاوٹیں پھر بھی پیدا کریں گے، لیکن یہ ایک دن پہلے پھر بھی یہ کینسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی یہی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ اور اس انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اب کوئی اور آپشن باقی نہیں ہے کہ 8 سپٹمبر کو ہم انشاءاللہ جلسہ کریں گے اور کامیابی سے کریں گے۔ صحیح۔ اور ابھی شعیب شاہین صاحب، کوئی حسن رضا پاشا صاحب، کوئی کامنٹ؟ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ سیاست سنبھل رہی ہے، نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ سیکیورٹی سنبھل رہی ہے، اور سیکیورٹی کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان والے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو ہمارے پاس کیا ایک ایس ایچ او بھی نہیں ہے؟ آپ نے کل اعلان کیا رات کو کہ 21 دہشت گرد مارے گئے، ان کی لاشیں آپ کے پاس ہیں، آپ کیوں نہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرا کے بتاتے کہ یہ لوگ ہم نے مارے ہیں؟ آپ کا مسئلہ بہت سارا حل ہو جائے گا۔ کیا وہ بلوچ نیشنل لبریشن آرمی کے تھے یا کوئی بیرونی افغانستان سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، انڈیا سے آئے تھے، ان کسی کی اور ملک کے راستے؟ آئیڈینٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی، اور میں اس پروگرام کے توسط سے میں انٹیریئر منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے سامنے لائیں۔ آج اگر قومیت کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں تو پھر ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اعلان کریں شٹل ڈاؤن سٹرائک کا، کہ معصوم لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے شناختی کارڈ ہیومینٹی کے لیے کہ پنجابی بھی اس ملک کے شہری ہے، وہ انسان ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ حسن رضا پاشا صاحب، شعیب شاہین، بہت بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔